معاشرتی زندگی آداب و اطوار سے عبارت ہے اور باقاعدہ آداب معاشرت یا آداب زندگی متعین ہیں جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہیں اور جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ آداب زندگی کی پابندی سے ہی معاشرے میں نظم و ضبط اور حسن معاشرت قائم ہوتا ہے، ربط و توازن قائم ہوتا ہے اور انسانی معاشرے کا تاثر ابھرتا ہے۔ ایک مہذب اور متمدن معاشرہ آداب زندگی ہی کا مرہون منت ہوتا ہے۔ آداب زندگی اصل میں انسان کی پہچان ہوتے ہیں، جبکہ ان آداب سے محروم زندگی بے معنی سی زندگی ہے، جس کے باعث انسانی قدروں سے محروم اور کمزور معاشرہ جنم لیتا ہے، جو انسانی حوالے سے منفی تاثر اور رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ چنانچہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان حقیقی آداب زندگی سے آگاہ ہو اور ان کی پابندی کو یقینی بنائے۔ اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صحیح معنوں میں حقیقی آداب زندگی کی نشاندہی اور وضاحت اللہ ہی کے دین میں ملتی ہے۔ یہ دین فطرت ہے، یعنی اللہ کا دین، جو انسانی فطرت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ انسان سماجی مخلوق ہے اور اسلام سماجی دین مکمل ضابطۂ زندگی جو جزئیات سے لے کر تمام کلیات حیات پر روشنی ڈالتا ہے، ایک ایک پہلو کے بارے میں وضاحت کرتا ہے، زندگی کے تمام شعبوں کو باہم ہم آہنگ اور مربوط کرتا ہے اور حیات انسانی کی شرازہ بندی کرتا ہے۔ اس لیے صحیح آداب زندگی جاننے اور سمجھنے کے لیے انسانی معاشرے کو یہی رہنمائی درکار ہے۔ اس طرح کی رہنمائی اور کہیں نہیں۔ مختلف آداب زندگی میں سے ایک بات یا عنوان راستے کے آداب سے متعلق بھی ہے۔ ضروری ہے کہ اس بارے میں بھی ہمیں آگاہی ہو۔ راستے کے آداب میں سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ عام راستے عام لوگوں کے آنے جانے کے لیے ہوتے ہیں، خواہ کوئی گلی یا بازار ہو یا چھوٹی بڑی سڑک۔ ان پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی مشکوک ہو اور وہ کسی طرح کی کوئی خرابی پیدا کرے تو اس پر نظر بھی رکھی جائے اور گرفت بھی کی جائے تاکہ وہ امن عامہ کے لیے خطرہ نہ بنے۔ راستے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں بیٹھا نہ جائے، اس لیے کہ عام راستے عوام الناس کے آنے جانے کے لیے ہوتے ہیں، جن میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مرد بھی خواتین بھی۔ خاص طور پر خواتین کو اس بات سے ہچکچاہٹ اور تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے ہوں، جو حیاداری کے تحت ایک فطری سی بات ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بلا وجہ راستوں میں بیٹھنے سے گریز کیا جائے۔ یہ بات راستے کے آداب میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے گریز کیا کرو۔ راستے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے، گندگی نہ پھیلائی جائے۔ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ بحمد اللہ ہم مسلم ہیں اور ہمارا دین ہمیں ہمارے معاشرے کو ہر حوالے سے صاف ستھرا رکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہمارا اپنا آپ اور گھر پاک صاف ہونا چاہیے، بلکہ اس حوالے سے وسیع تر تقاضا ہے اور ماحول کی صفائی کا خیال رکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ اس سے تہذیب اور شائستگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ راستے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ عام راستے عوام الناس کے لیے نہ تو بند کیے جائیں، نہ تنگ کیے جائیں اور نہ ہی راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ منمانی کرتے ہوئے جیسے چاہیں اور جب چاہیں راستے بند کر دیتے ہیں، کبھی شادی بیاہ کی تقریب کے بہانے اور کبھی کسی اور بہانے، جس سے آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ حالانکہ کوئی بہتر متبادل انتظام بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کو مشکل اور پریشانی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے سامنے تجاوزات کر کے گلی اور سڑک کو تنگ کر دیتے ہیں،
جس سے آنے جانے والوں کو دقت ہوتی ہے اور ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو درست بات نہیں۔ یہ بھی راستے کے آداب کے خلاف بات ہے۔ اسی طرح یہ بھی مشاہدے کی بات ہے کہ راستوں میں بلا وجہ رکاوٹیں پیدا کر کے دوسروں کے لیے مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیں، جس کی واضح مثال اپنی مرضی سے گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر غیر ضروری اور تکلیف دہ قسم کے سپیڈ بریکر بنانا ہے۔ یہ بات بھی کسی طور کسی کو زیب نہیں دیتی کہ یہ بھی راستے کے آداب کے خلاف ہے۔ دین کی اصولی تعلیم یہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے، آسانیاں پیدا کی جائیں اور کسی کو کسی بھی طرح سے پریشان نہ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دوسروں کو معاف کر دیا کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس تعلیم کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جو مشکلات پیدا کرتا ہے وہ قدرتی طور پر خود بھی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یسروا ولا تعسروا، یعنی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، ان کو تنگ نہ کرو۔ مسلم کی لازمی پہچان اول وآخر اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔ راستے کے آداب کے سلسلے میں بھی پہچان کے اس حوالے کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.